اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، جنگ بدر کی بات کی جائے تو جنگ بدر کفر و اسلام کا مشہور ترین معرکہ ہے۔ یہ جنگ اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بدر میں یہ جنگ ہوئی۔ ناظرین گرامی، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس جنگ کے متعلق جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کرنا۔ محترم ناظرین، مسلمان کافروں کے ظلم و ستم سے مجبور ہو کر مکے سے مدینہ منورہ آباد ہو چکے تھے۔ مدینہ کی گلیاں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جگمگانے لگی اور اسلام کی روشنیاں دور دور تک پھیلنے لگی۔ کفار مکہ سے اسلام کی ترقیاں برداشت نہیں ہو رہی تھی، وہ حسد کی آگ میں بری طرح جل رہے تھے۔ ہجرت کے دوسرے سال مکہ کے کفاروں نے اپنی طاقتیں دکھانے کے لیے مسلمانوں کے چراگاہوں پر حملہ کر دیا اور بہت سے مویشی لے گئے۔ یہ ایک طرح مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان تھا۔ ان دنوں ابو سفیان مکے کا ایک تجارتی قافلہ لے کر ملک شام گیا ہوا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ابو جہل نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کیا۔ اس کا بڑا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ کافروں کا لشکر پوری طرح تیاری کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ ابھی کچھ ہی دور تھے کہ پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ صحیح سلامت مکہ پہنچ گیا ہے۔ یہ سن کر واپس نہیں ہوئے بلکہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اس جنگ میں کافروں کی تعداد 1000 تھی۔ ان کے پاس 100 گھوڑے، سینکڑوں اونٹ اور 600 سے زائد زریں تھیں، جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ اور چند زریں تھیں۔ یہ جنگ بدر کے مقام پر لڑی گئی، اس لیے اس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ جس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو، اس جنگ کو غزوہ بدر کہتے ہیں، اور جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو روانہ فرمایا، اس جنگ کو سریہ کہتے ہیں۔ اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی تھی، اس لیے جنگ بدر کو غزوہ بدر بھی کہتے ہیں۔ مکے سے 130 کلومیٹر دور بدر کے مقام پر دونوں فوجیں جمع ہوئی۔ رات کا وقت تھا، کفار ناچ گانے اور عیش و عشرت میں لگے ہوئے تھے، جبکہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف تھے۔ مسلمان آج اپنی جانیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھڑی سے زمین پر نشان لگا لگا کر صحابہ کرام کو بتایا کہ عتبہ، شیبہ، ابو جہل اور فلاں فلاں کافر اس جگہ پر مریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے بعد دیکھا گیا کہ کافر وہیں گر کر مر گئے جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو اللہ کے حکم سے بارش ہوگی۔ کافروں نے ہموار مٹی پر پڑاؤ ڈالا تھا جہاں کیچڑ ہی کیچڑ ہو گئی تھی، جبکہ مسلمانوں کے ارد گرد ریت تھی جو پانی میں جم کر ہموار میدان میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر سکون کی نیند طاری فرما دی کہ وہ صبح تازہ دم ہو کر اٹھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رات بھر بے فکری سے سوتے رہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز پڑھتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے غلاموں کی فتح عطا کرنے کی دعا کرتے رہے۔ سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعہ کے دن دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ کافروں کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید نے مسلمانوں کو للکارا۔ جواب میں حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث نکلے اور تینوں کافروں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ کافر اپنے ہتھیاروں کے غرور میں مبتلا تھے، جبکہ صحابہ کرام اپنے آپ پر جان قربان کرنے کے لیے بے قرار تھے۔ مسلمان ایسی بہادری سے لڑے کہ کافروں کے لشکر کو اکھاڑ کر زمین پر پھینک دیا، یہاں تک کہ 2 کم عمر بچے محاذ اور محوذ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو قتل کر کے جہنم رسید کر دیا۔ جنگ زور و شور سے جاری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں چند کنکریاں لے کر کافروں کی جانب پھینک دی، جن سے جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کنکریاں پھینکی، زوردار آندھی چل پڑی۔
काफिरों की आंखों में रेत पड़ गई और भागना शुरू कर दिया और मुसलमानों को फतह नसीब हुई। इस जंग में 14 मुसलमान शहीद हो गए थे जबकि 70 काफिर हिलाक हो गए थे। जंग के बाद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों की लाशों को मुखातिब करके फरमाया, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते और खुशी पाते। सहाबा इकराम ये देखकर हैरान थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दा लाशों से बातें कर रहे हैं। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मरने के बाद भी कोई सुन सकता है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह मेरी बात तुम सुन रहे हो इसी तरह ये भी सुन रहे हैं। सुबहान अल्लाह। इस जंग में 70 काफिरों को कैद कर लिया गया। मुसलमानों ने जंगी कैदियों के साथ बहुत अच्छा सलूक किया। सहाबा इकराम खुद रूखी सूखी पर गुजारा करते लेकिन उन्हें अच्छा खाना खिलाते। बाद में कैदियों को फिदिया देकर रवाना कर दिया गया। जिन कैदियों को पढ़ना लिखना आता था उनको रिहाई की शर्त ये दी गई। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी वीडियो आपके लिए ला सकें। अल्लाह हाफिज़।